کیا آپ نے کبھی ایسے معجزے کے بارے میں سنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانی تھا؟ یہ قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایک ایسی قوم جو طاقتور بھی تھی، مالدار بھی تھی، لیکن نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ایک عظیم معجزہ، پہاڑ سے نکلنے والی ایک خاص اونٹنی کا۔ لیکن کیا ہوا جب انہوں نے اس نشانی کو جھٹلا دیا اور اس بے قصور اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا؟ آئیے جانتے ہیں ایک ایسی عبرتناک کہانی جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو۔ قوم سمود ایک طاقتور قوم تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی۔ انہیں اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، لیکن وہ قوم حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین پر بسایا، تم اس کی مٹی سے اینٹیں بنا کر محل کھڑے کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ کی مخلوق کو تنگ مت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم میں جو سردار متکبر اور گھمنڈی تھے، وہ ان لوگوں سے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان سے پوچھتے، کیا تم کو معلوم ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ سچ بولتے ہیں۔ تو وہ سردار ہنستے اور کہتے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سب جھوٹ بولتا ہے۔ پھر ایک روز سمودی اپنی محفل میں بیٹھے تھے، حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور توحید کی دعوت پیش کی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، ہم کیسے تمہاری بات پہ یقین کریں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو؟ اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ سمودی کہنے لگے، وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے اندر سے ہمیں ایک گھابن اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ مجھ سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو اپنی قدرت سے یہ معجزہ دکھا۔ اور پھر ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چٹان پھٹی، روشنی پھیلی اور اس کے اندر سے ایک گھابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ بہت سارے لوگ تو اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اسی وقت حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن گھمنڈی سردار جو تھے انہوں نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا۔ بہرحال وہ یہ جان گئے کہ یہ یقیناً اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھمنڈ پر قائم تھے اور کہتے تھے، ہم صالح علیہ السلام کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ جو اونٹنی تھی، جس روز وہ پانی پیتی تھی کنویں سے تو وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور اس دن لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر کر دو اور ایک دن لوگوں کے لیے۔ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اونٹنی سارا پانی پی جاتی، اور جس دن لوگوں کی باری ہوتی تو وہ پانی پی بھی لیتے اور سٹور بھی کر لیتے۔ اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اس دن قوم سمود اونٹنی کا دودھ پیتی، اس دن ان کو پانی نہیں ملتا۔ اس پر لوگ تلملا جاتے کہ آج ہمیں پانی کیوں نہیں مل رہا، اونٹنی کیوں سارا پانی پی جاتی ہے۔ اس بات پر انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا کہ کسی طرح ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارے پانی پر ہمارا قبضہ ہو، ہم روز پانی کھلا یوز کریں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اونٹنی کو قتل کرنے کا، تو ان کی عورتیں بڑھ چڑھ کر ان کے سامنے آ گئیں۔ ان میں ایک امیر اور حسین و جمیل عورت تھی، سرمایہ دار عورت تھی۔ اسلم قبیلے کے ایک بندے سے شادی کی ہوئی تھی اس نے۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔
اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ جو بھی شخص اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی سے کروں گی۔ اب نوجوان فٹافٹ آگے بڑھے کہ ہم قتل کریں گے، ہم قتل کریں گے۔ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی تو وہ طے شدہ جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے کہ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آئے گی تو ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر ایک شخص نے جب اونٹنی کو دیکھا کہ واپس آ رہی، اس نے تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی میں لگا اور اونٹنی نیچے گر گئی۔ اس کا پر پھر سب نے حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سب سے پہلے انہوں نے پیر کاٹے اور پھر اونٹنی کو مار دیا۔ تب اس کا ایک بچہ بھی تھا اونٹنی کا، وہ بلبلاتا ہوا چیختا ہوا پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر چیخ ماری اور اس کے بعد وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گیا، کسی چٹان کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، وہ انہی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر بھیجی تھی اور اس کا نام ناقۃ اللہ تھا، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی تھی وہ۔ اس اونٹنی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگوں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، جبکہ وہ تم لوگوں کے کہنے پر ہی معجزے کے طور پر آئی تھی، تو اب تم لوگوں کے پاس 3 دن ہے، تم لوگوں پر بہت سخت عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، ہاں لے آؤ ہمارے پر عذاب جو تم کہتے ہو، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ عذاب کے پہلے دن یعنی جمعرات کے دن ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، وہ سر شام کہنے لگے لو جی ایک دن گزر گیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے چہرے زرد پڑ چکے ہیں۔ پھر دوسرے دن جمعہ کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، شام کے وقت کہنے لگے لو جی اب 2 دن گزر گئے ہیں۔ پھر تیسرے دن یعنی کہ ہفتہ کے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ اب مغرب کے بعد کہنے لگے لو اب ایام مہلت گزر گئے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اتوار کی صبح کو وہ حنوت وغیرہ لگا کر عذاب کے لیے بے تابی سے منتظر تھے اور کیفیت عذاب سے قطعاً بے خبر تھے کہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے اور کس سمت سے عذاب آنے والا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ سورج کے صبح طلوع ہوتے ہی آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی اور زمین میں زلزلہ پیدا ہوا۔ دہشت ناک آواز سے روحیں جسد خاکی سے پرواز کر گئیں، دلوں کی حرکتیں بند ہو گئیں، آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں اور جسم بے جان باقی رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جسم جو تھے وہ ان کے گھروں میں بے سدھ پڑے ہوئے تھے اور ان کی جانیں ختم ہو چکی تھی۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا تھا، ساری کی ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن ان کے گھر جو انہوں نے محل نما بنا رکھے تھے وہ ویسے کے ویسے موجود تھے۔ استغفر اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ آپ کس نبی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔